الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال الله عز وجل في موضع آخر: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، جن دو آیتوں کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے، ان دو آیتوں میں اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ انسان کے اوپر جو بھی حالات آتے ہیں وہ اس کے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں. خشکی اور تری میں جو کرپشن غالب ہے، جو فساد برپا ہے، وہ انسان کے اعمال کی وجہ سے. قرآن کریم نے اس کو ایک اچھوتے انداز میں بیان کیا ہے. فرمایا بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی. اب دیکھیے، جان بوجھ کر جو کام کیا جاتا ہے اس کو کسب سے بیان کرتے ہیں، کسب سے اس کو تعبیر کرتے ہیں. لیکن جو جانے انجانے میں ہو جائے، بھولے سے ہو جائے، اس کو کسب سے تعبیر نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کو ضبط سے تعبیر کرتے ہیں. اسی لیے نماز پڑھنے سے، بلکہ یوں کہیے کہ نماز کے لیے جو وضو کرتے ہیں اس وضو سے صغائر معاف ہو جاتے ہیں. جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں ان کو معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن کبائر کو بغیر توبہ کے معاف نہیں کیا جاتا. انسان کہیں سے کوئی اس کو ہدیہ مل جائے، کوئی تحفہ مل جائے، وہ ایک انعام ہے اللہ کی طرف سے اور بندے کی طرف سے ایک تحفہ ہے. لیکن جو انسان محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اس کے نتیجے میں جو مال آتا ہے اس کو کوئی ہدیہ نہیں کہتا، اس کو کوئی تحفہ نہیں کہتا، بلکہ اس کو کمائی کہتے ہیں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے. جو کرپشن غالب ہے، جو فساد برپا ہے، جو آزمائش ہم چاروں طرف دیکھ رہے ہیں اور جو حالات جن کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ ہاتھوں کی کمائی ہے. کمائی جس کو انسان نے سمجھتے بوجھتے میں کیا. اگر جانے انجانے میں کیے ہوتے یا بے بولی سے کیے ہوتے تو پھر اتنا سخت جملہ یہاں پر ارشاد نہیں فرمایا جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کو بیان فرمایا بما کسبت ایدی الناس. اور دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں بھی اسی مضمون کو بیان کیا ہے. فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. بما کسبت ایدیکم، تمہارے اوپر جو حالات آ رہے ہیں، تمہارے اوپر جو آزمائش آ رہی ہیں، تمہارے اوپر جو مصیبتیں آ رہی ہیں، فبما کسبت ایدیکم، تو وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، یہاں پر فرما دیا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ کہ بہت سارے گناہوں کو تو اللہ معاف کر دیتا ہے. اور وہاں پر فرمایا بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ تمہارے بعض اعمالوں کی سزا اللہ تمہیں دیتا ہے، تمہارے بعض اعمال کا مزہ تمہیں چکھا رہا ہے. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. تو پورے اعمال کا مزہ کیوں نہیں چکھایا جا رہا ہے؟ یہاں پر فرمایا بعض اعمال کو تو اللہ معاف کر دیتا ہے، یعفو عن کثیر، اس لیے کہ اگر پورے اعمال کی پکڑ کر لے، پورے اعمال پر گرفت کر لے
جینے کے لائق ہی نہیں رہے گا. اس لیے پورے اعمال پر پکڑ نہیں ہو رہی ہے, پورے اعمال کی سزا نہیں دی جا رہی ہے, بلکہ یعفو عن کثیر درگزر کر دیے گئے. یہ کچھ اعمال کی سزا دی جا رہی ہے, اور یہ اعمال ایسے ہیں جو انسان نے جان بوجھ کر کیے ہیں. اس لیے یہاں پر لفظ کسب استعمال کیا ہے, کسبت ایدیکم, کسبت ایدی الناس. اور اسی طرح ایک دوسری آیت جس میں فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا, کہ اگر اللہ تعالیٰ مواخذہ کر لے انسان کے اعمال پر تو یہ انسان ہلاک ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے پورے اعمال پر مواخذہ نہیں کیا, پورے اعمال پر مواخذہ نہیں کیا, بلکہ بعض اعمال پر پکڑ کی جو چاروں طرف ہم دیکھ سکتے ہیں. اور اس آیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج اب پوری دنیا کے اوپر نظر اٹھا کر دیکھیے کہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں آج جو قانون بنائے جا رہے ہیں وہ سارے قرآن و حدیث کے خلاف ہیں. سارے کے سارے قانون مسلمانوں کے خلاف ہیں پوری دنیا کے اندر. اس کی کیا وجہ ہے؟ آج ہندوستان میں یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ قرآن پر بین لگنا چاہیے, قرآن پر پابندی لگنا چاہیے. کیا وجہ ہے اس کی؟ اگر آپ صحیح معنوں میں غور کریں گے تو آپ اس درجے تک, اس مقام تک پہنچ جائیں گے کہ آج ہم خود مسلمانوں نے کتنے دنوں سے قرآن پر بین لگا رکھی, کتنے دنوں سے ہم نے قرآن کریم کو اٹھا کر نہیں دیکھا, کتنے دنوں سے ہم نے تلاوت نہیں کی. تو جب ہم خود قرآن پر بین لگائے ہوئے بیٹھے ہیں اور اسی عمل کی وجہ سے اللہ کی طرف سے گرفت آئی ہے کہ آج وہ قانونی طور پر طے ہو رہا ہے کہ اس پر بین لگنی چاہیے. اسی طرح ہم دیکھیں اب یہ قانون بنانے کے لیے کاغذات دے دیے گئے ہیں کورٹ کے اندر کہ لڑکیوں کو اتنا ہی حصہ ملنا چاہیے جتنا لڑکے کو ملتا ہے وراثت کے اندر. تو ایسا کیوں ہوا؟ اگر ہم اپنی زندگی پر اور مسلم معاشرے پر غور کریں تو اس بات کو آپ جان لیں گے, بلکہ جانتے ہوں گے کہ مسلمانوں میں 90% لوگ بہنوں کو وراثت نہیں دیتے. جب ہم نے اللہ کے ایک حکم کو توڑا اور ہم اس حکم کے باغی بن گئے تو اب قانوناً یہ ایک تماچا مارا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ تم نے آدھا حصہ نہیں دیا ہے تو پورا حصہ, جتنا تم لے رہے ہو اتنا ہی لڑکی کو. اگر ہم نے اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہے کہ لڑکی کو لڑکے کے مقابلے میں ایک حصہ, لڑکے کو 2 حصے مل رہے ہیں تو لڑکی کو 1 حصہ دو, یہ قانون اللہ کا بنایا ہوا تھا. لیکن ہم نے اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک زوردار تماچا مارا کہ یہ قانون بنوایا جائے. اب یہ قانون ہندوستان میں بننے جا رہا ہے. وجہ کیا بنی کہ ہم نے حصہ نہیں کیا. اگر ہم اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہوتے تو آج کسی کی یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ قانون بنا سکے. تو سارے اعمال کہاں سے دے پاتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے دے پاتے ہیں. ہم اللہ کے حکم کے باغی بنے تو اللہ تعالیٰ نے پھر اب زوردار تماچا مارا ہے کہ اب جو ہے ڈنڈے کے زور پر تم وراثت ہوگی, ڈنڈے کے زور پر بہنوں کو جو ہے وراثت ہوگی. اگر پیار سے دیتے ہوتے تو پھر ڈنڈے کا استعمال نہیں کرتا. اسی طرح داڑھی کا مسئلہ ہے. مسلمان داڑھی کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہا ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے آپ نے سنا ہوگا ایک پولیس والے نے جو مسلمان تھا داڑھی رکھ لی تو اس کو سسپینڈ کر دیا گیا. ایسا کیوں ہوا؟ پھر اس پولیس والے نے کیا داڑھی مٹائی اور واپس ڈیوٹی جوائن کر لی.
ڈپارٹمنٹ میں سکھ لوگ نہیں ہیں. سکھ لوگ بھی جو ہے پولیس کی نوکری کرتے ہیں. ان پر تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یہ داڑھی مڈاؤ، اس لیے کہ انہوں نے اس شعار کو اپنایا ہے، وہ اس پر قائم ہے. پوری قوم نے مل کر یہ طے کر لیا کہ ہم داڑھی نہیں مڈائیں، بھلے ہم نوکری ہی نہ کریں. پوری دنیا کو ان کی بات ماننا پڑی. اسی طرح انہوں نے طے کر لیا کہ ہم ہیلمٹ نہیں پہنیں گے، اس لیے کہ ہم پگڑی باندھتے ہیں. پوری دنیا نے ان کی بات مانی کہ ہاں تم ہیلمٹ مت پہنو، تم اپنی پگڑی باندھو. لیکن مسلمان پر یہ حالات کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان نے داڑھی مڈا کر یہ بتا دیا کہ ہاں داڑھی مڈا بھی سکتے ہیں. اس نے اس بات کو اہمیت نہیں دی کہ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، یہ میرے نبی کی سنت ہے. اس نے اس کو اہمیت نہیں دی، اس کو عظمت کی نظر سے، محبت کی نظر سے نہیں دیکھا. اس نے اپنا شعار اس کو نہیں بنایا، اس نے اس کو ملی تشخص نہیں سمجھا، اس نے اسلامی شعار نہیں سمجھا. اس لیے اللہ کی طرف سے آزمائش آئی کہ اب جو ہے داڑھی رکھنا جو ہے گناہ ہو چکا. اگر ہم اس کو شریعت سمجھ کر، سنت رسول اللہ سمجھ کر رکھتے تو آج کوئی ہماری داڑھی پر انگلی نہیں اٹھا سکتا. اور سکھوں نے اس کو جو ہے اپنا شعار سمجھا. وہ صحیح ہے یا نہیں ہے یہ غلط بات ہے. انہوں نے پگڑی کو اپنا شعار سمجھا تو آج پوری دنیا نے گھٹنے ٹیک دیے. اور کوئی ان سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم داڑھی اٹھاؤ، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم پگڑی اتارو اور ہیلمٹ پہنو. اسی طرح وہ ایک ہتھیار لے کر چلتے ہیں کمر میں گھس کر، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے. کوئی پابندی نہیں اس کو اوپر. اور ان کے علاوہ اگر کوئی دوسرا انسان ایک ذرا سی کیچی بھی بیگ میں رکھ کے لے جائے گا نا تو اس پر جو ہے پکڑ کر لی جائے گی، گرفت کر لی جائے گی. اگر ذرا سی کیچی بھی لے کر جا رہا ہے یا کوئی دھاردار چیز ساتھ میں لے کر جا رہا ہے اور پکڑا گیا تو اس پر جو ہے جرمانہ ہے، سزا ہے اس کی. لیکن سکھ اتنا بڑا ہتھیار لے کے جا رہا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے اس کو اپنا شعار سمجھا اور حکومتی سطح پر اس کی ان کو اجازت نہیں. اگر ہم داڑھی کو اپنا شعار سمجھتے، اسلامی لباس کو اپنا شعار سمجھتے تو کوئی اس شعار کو اترا نہیں سکتا. ہم نے اس کو اہمیت نہیں دی، اس لیے آج جو ہے ڈنڈے کے زور پر داڑھی منڈوانے پر مجبور کیا جا رہا ہے. اور ہم چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں کہ یہ ہمارے قرآن کے خلاف ہے، ہمارے اسلام کے خلاف ہے. تو اس چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ تم نے اس کو اسلامی شعار سمجھا ہی نہیں. اسی طرح حجاب کا مسئلہ ہے، پردے کا مسئلہ ہے. پہلے ترکی میں اس کے اوپر پابندی لگی اور فرانس میں پردے کے اوپر پابندی لگی، اور اب ہندوستان میں اس کے اوپر آوازیں اٹھائی جا رہی، پابندیاں لگانے کی بات کی جا رہی کہ کسی طرح پردے کو بند کیا جائے، اس کے اوپر بین لگائی جائے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آپ غور کرو مسلم معاشرے کے اوپر کہ جب کہیں شادی کا موقع ہوتا ہے یا کہیں بارات کا موقع ہوتا ہے یا کوئی تقریب ہوتی ہے اور مسلم عورتوں کو دیکھو، ایسا لگتا ہے کہ قرآن میں پردے کی آیت ختم ہو چکی ہے. مسلم معاشرے کے اوپر نظر اٹھانے کے بعد لگتا ہی نہیں ہے کہ قرآن میں پردے کی آیت بھی ہے. کتنی سختی سے اللہ نے پردے کا حکم قرآن میں دیا ہے، لیکن مسلم معاشرے پر نظر اٹھاؤ تو لگتا ہے کہ پردے کی آیت ہے ہی نہیں، منسوخ ہو چکی ہے. ابھی تو چہرے کا معاملہ ہے. اگر ہم صحیح شعار پر اور تشخص پر قائم نہیں رہے تو ہو سکتا ہے کہ سلوار پر بھی بین لگ جائے اور کرتے پر بھی بین لگ جائے اور کہا جائے
ساڑی پہنو اور بلاؤز پہنو، اس لیے کہ ہم اپنے شعار پر قائم نہیں ہیں۔ کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں جو آج مسلمانوں کا لباس نہیں پہنتی، وہ گھٹنوں تک کپڑے پہنتی ہیں، کندھوں پر سے ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر جب حکومتی سطح پر بیل لگتی ہے اسلامی لباس پر تو پھر ہم کہتے ہیں یہ تو ہمارا قرآن کے خلاف ہے۔ تو پہلے اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق بناؤ، پھر آواز اٹھاؤ گے تو اس آواز میں دم ہوگی، جان ہوگی۔ اسی طرح آپ دیکھو کہ یکساں سول کوڈ کو نافذ کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ ایک ملک ہوگا، ایک ہی قانون ہوگا، سب اس ایک ہی قانون کے دائرے میں زندگی گزاریں گے۔ کافی چرچے ہوئے پہلے بھی اور آج بھی ہوتے رہتے ہیں۔ تو ایسا اس لیے کہ ہم نے اپنے شعار کو شعار سمجھا ہی نہیں، ہم جیسا دل میں آتا ہے ویسی نقل کرنے لگ جاتے ہیں۔ جس ایکٹر نے جو بال رکھے ہیں اسی کے پیچھے چلے جاتے ہیں، جس نے جو کپڑے پہن لیے ہیں اسی طرح کے کپڑے ہم پہننا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی نے گھٹنے پر سے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہیں تو مسلمان کا بچہ گھٹنوں پر سے پھٹے ہوئے کپڑے پہننا شروع کر دیتا ہے۔ کسی فلمی دنیا کے گنڈے نے جو ہے ایکٹنگ کرتے ہوئے کپڑے پہ لکھ لیا تھا کہ ہم نہیں سدھریں گے، تو آج مسلمان کا بچہ ایسے کپڑے پہن رہا ہے جس پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نہیں سدھریں گے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ جب ہم نے کسی چیز کو مستقل شعار سمجھ کر نہیں اپنایا تو اب یکساں سول کوڈ کی بات کی جائے۔ ایسے ہی دوسری شادی کا مسئلہ، یہ بیل لگنے جا رہی ہے کہ دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ اگر ہم اس کو صحیح طریقے پر کرتے اور اس میں سنت طریقہ اپناتے تو پھر کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ دوسری شادی پر بیل لگائے۔ کیوں لگ رہی ہے؟ اس لیے کہ مسلمانوں کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھو، اکثر لوگ ایسے ملیں گے جنہوں نے دوسری شادی کی تو چوری چھپ کے کی، چوری چھپے کی۔ اور شریعت کا حکم کیا ہے کہ جب نکاح کرو تو اعلان کرو۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے نزدیک نکاح میں اعلان کرنا شرط ہے، اگر اعلان نہیں کیا ہے تو نکاح ہی نہیں ہوگا۔ تو نکاح کے لیے اعلان ضروری تھا۔ ہمارے مسلک میں اعلان شرط تو نہیں ہے، بغیر اعلان کے بھی نکاح ہو جائے گا، لیکن یہ شریعت کا حصہ ہے کہ نکاح کرو تو پہلے اعلان کرو۔ لیکن اس پر عمل نہیں کیا، بلکہ چوری سے دوسری شادی کر لی، پہلی بیوی کو نہیں بتایا، دوسرا نکاح کر لیا، یا پہلی بیوی پر بہت ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، لڑکے کے ماں باپ نے اور بہنوں نے اس کو جو ہے نوکرانی بنا کر رکھا، تو اب پہلی بیوی کی بددعائیں کھا رہی ہیں، اس کی ہائے لگی ہے کہ اب دوسری شادی کر ہی نہیں سکتے۔ یہ ڈنڈے کے زور پر بتایا جا رہا ہے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں پہلی بیوی کا حق ادا کرتے اور دوسری شادی کرتے، دوسرا نکاح کرتے تو شریعت کے مطابق کرتے، چوری چھپے نہیں کرتے، تو پھر اس پر پابندی نہیں لگتی۔ ہم نے اس میں بھی کھلواڑ کیا۔ اسی طرح فیملی پلاننگ کا مسئلہ ہے کہ جگہ جگہ یہ شور بپا ہے، ہم دو ہمارے دو، ایک کے بعد ابھی نہیں، دو کے بعد کبھی نہیں، یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ بچے دو ہی اچھے۔ ایسا کیوں ہوا؟ یہ قانون کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں نے اس میں بھی احتیاط سے کام نہیں کیا۔ آج کل کے نوجوانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو عیش کے دن ہے، ابھی تو عیاشی کے دن ہے، ابھی تو موج مستی اڑانے کے دن ہے، ابھی جو ہے موج مستی کرتے رہو، ابھی بچوں کو پیدا نہ ہونے دو۔
اس لیے ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں، ایسی ادویات استعمال کرتے ہیں جس سے حمل نہیں چلتا، اور جب زندگی میں ڈھلان پیدا ہو جاتی ہے اور اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، پھر بچوں کی خواہش ہوتی ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ پھر بچے یا تو ہوتے نہیں ہیں یا ہوتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں سیکھ سلائی فضلے گئے، ایسے بچے ہوتے ہیں۔ اس میں احتیاط سے کام نہیں لیا۔ یاد رکھو، یہاں پر بیچ میں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ماں باپ اولاد کو بوجھ سمجھیں گے۔ اچھا یا رسول اللہ، کیا ماں باپ بھی بچوں کو بوجھ سمجھیں گے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ایسا ہوگا، بچوں کی صحیح پرورش نہیں ہوگی، صحیح تربیت نہیں ہوگی، اس کے نتیجے میں بچے شرارتیں کریں گے، ماں باپ کی نافرمانیاں کریں گے، تو ماں باپ یہ کہیں گے کاش کہ یہ ہوتا ہی نہیں تو اچھا رہتا، کاش کہ یہ میری اولاد نہیں ہوتی تو اچھا رہتا۔ حالانکہ اس میں اس بچے کا قصور بعد میں، پہلے تو انہی ماں باپ کا قصور تھا، اس لیے کہ انہوں نے صحیح تربیت نہیں کی، صحیح پرورش نہیں کی، صحیح تعلیم سے اس کو آراستہ نہیں کیا، دھکیل دیا اس کو دنیا کی دلدل میں، دھکیل دیا اس کو دنیاوی خواہشات کے پورا کرنے میں، اور دنیاوی دلدل میں، دنیاوی خرافات میں اس کو دھکیل دیا۔ اب بڑھاپے میں آ کر کہتا ہے کہ کاش کے نہیں ہوتے تو اچھا ہے۔ اسی طرح فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اس دور میں وہ بات اس طرح سامنے آ رہی ہے، اس طرح عیاں ہو رہی ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو میاں بیوی مشورہ کرتے ہیں کہ ابھی تو شادی ہوئی ہے، عیش و عشرت کا زمانہ ہے، اس لیے کچھ سالوں تک مانع حمل چیزیں استعمال کرتے رہو، ایسی چیزوں کا استعمال کرو، ایسی ادویات کا استعمال کرو جس سے حمل نہ ٹھہرے، تاکہ کچھ دن عیش و عشرت کریں۔ اگر بچے ہو جائیں گے تو پھر عیش و عشرت میں خلل پڑے گا۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ بچوں کو بوجھ سمجھ رہے ہیں کہ اگر بچے ہو گئے تو پھر عیش کی زندگی نہیں گزار پائیں گے، تو یہ بچوں کو بوجھ سمجھ رہے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں جس پر آج مسلمان جانتے بوجھتے جو ہے عمل کر رہا ہے۔ مسلمان کو معلوم ہونے کے باوجود بھی ان خرافات سے نہیں، تو مسلمانوں نے برتھ کنٹرول سے، فیملی پلاننگ کے ذریعے یہ بتا دیا کہ ہاں شریعت میں کوئی خاص وہ نہیں ہے، کسی نے 2 پر نسبندی کرا لی، کسی نے 4 پر کرا لی، اب قانوناً یہ نافذ کیا جا رہا ہے کہ اب 2 پر ہی نسبندی کرانا ہے۔ اگر ہم نے شریعت پر عمل کیا ہوتا اور لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق پر عمل کیا ہوتا، اس بات کو سمجھا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، قرآن کا یہ اعلان ہے، اور اگر رزق کا ڈر ہے، معیشت کا ڈر ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے کہ تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں اور تمہاری اولادوں کو بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ جب دنیا بنی تھی ایک انسان تھا، آدم علیہ السلام، اللہ نے اسی سے اتنی بڑی دنیا بسائی، اتنی نسلوں کو آباد کیا۔ اللہ سب کو پالتا ہے، روز بروز جو ہے افزائش نسل بڑھتی جا رہی ہے، روز بروز انسانی آبادی بڑھتی جا رہی ہے، سب کو اللہ چلا رہا ہے۔ لیکن انسان نے بغیر کسی پابندی کے خود جو ہے عیش و عیاشی کی زندگی گزارنے کے لیے برتھ کنٹرول کیا، نسبندی کروائی، اور اس کے ذریعے بچوں کی پیدائش کو روکا۔ آج قانوناً ڈنڈے کے ذریعے جو ہے یہ بات کو نافذ کیا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر مسلمان صحیح معنوں میں اپنی شریعت پر قائم ہو تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو شریعت پر عمل کرنے سے روکے۔ بس ایک بات کو ذکر کر کے بات ختم کروں۔ ایک شخص حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کر اس نے عرض کیا کہ حضرت اتنے سارے علماء ہیں، اتنے سارے مدرسے ہیں، پھر اسلامی حکومت کیوں نہیں ہے؟ تم لوگ کوشش نہیں کرتے ہو؟ حضرت نے کہا میرے بھائی ذرا بیٹھ جاؤ، اور پیار سے پوچھا کہ بتاؤ یہ چہرہ کس کا ہے؟ کہا یہ تو میرا ہے۔ کہا
तुम इस 4 इंची के चेहरे पर इस्लामी हुकूमत कायम नहीं कर रहे हो और हमसे कह रहे हो कि पूरे मुल्क में इस्लामी हुकूमत कायम करो। पहले 4 इंची के चेहरे पर तो इस्लामी हुकूमत कायम करो। बस इसी चीज की जरूरत है कि आज मुसलमान ये चाह रहा है कि इस्लामी हुकूमत कायम हो जाए, लेकिन खुद इस्लाम पर अमल नहीं कर रहा। इसलिए पहले खुद अपनी जिंदगियों पर गौर करे, अपने नफ्स का मुहासबा करे और अपने आप पर इस्लामी शरीयत को नाफिज करें। अगर हम अपने आप पर इस्लामी शरीयत को नाफिज करेंगे, दुनिया का कोई इंसान हमें इस्लामी शरीयत पर अमल करने से नहीं रोक सकता। इसलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है, सब अपने ही हाथों के है करतूत, शिकवा है जमाने का न किस्मत से गिला है। देखे हैं ये दिन अपनी ही गफलत की बदौलत, सच है कि बुरे काम का अंजाम हो रहा है। आज हम बुरे काम कर रहे हैं तो बुरा अंजाम हम भुगत रहे हैं। इसलिए जरूरत है कि हम प्यारे नबी के तरीकों पर आए, अल्लाह के हकाम पर आए। अगर हमने ऐसा किया तो हम तो जिंदगी गुजार कर चले जाएंगे, लेकिन हमारी नस्लें जो है खुशहाली के साथ, फारिगुल बाली के साथ जिंदगी गुजारेंगी। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम तो आजमाइश का शिकार हो ही रहे हैं, लेकिन हमारी नस्लें परेशान हो जाएंगी। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह ताला का वादा सच्चा है कि अगर तुम ईमान ले आओ और आमाल सालिहा करो तो अल्लाह ताला जरूर भी जरूर तुम्हें जमीन की खिलाफत अता करेगा। अल्लाह ताला मुझे और आप सही मानों में मुसलमान बनकर, मोमिन बनकर जिंदगी गुजारने वाला बनाए और रस्म और रिवाज से, खुराफात से, नाफरमानियों से अल्लाह ताला मेरी और आपको तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और मुसलमानों पर जो हालात आ रहे हैं अल्लाह ताला उससे हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जालिमों के जुल्म से, हासिलों के हसद से, फित्तीन के फितनों से, बुरी नजर वालों की बुरी नजर से हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह सुन्नत।